اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ برادران عزیز و خانان محترم، کربلا کے واقعے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر ایک پہلو جو کربلا کے پورے واقعے کے اندر بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں کسی طرح کی سستی اور کوتاہی نہیں کی گئی۔ ایک رات جو عاشور سے پہلے والی رات تھی، وہ امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پہ تقاضا اس کا اسی لیے کیا کہ ہم ایک اور رات پروردگار عالم کی عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت اور اس کی نماز کو کتنا محبوب اور کتنا پسند کرتا ہوں۔ یہ عبادت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اقبال کا وہ مشہور شعر ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ یعنی انسان جب عبادت کی لذت، عبادت کا لطف، بندگی کے مقام اور مرتبے کو پہچان جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر لوگوں کی دی ہوئی جھوٹی خدائی بھی اگر کسی کو مل جائے تو ظاہری دنیاوی لذت اور دنیاوی عیش کے اندر وہ مزہ نہیں ہو سکتا کہ جو پروردگار عالم کی حقیقی بندگی میں ایک انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں عام حالات کے اندر نماز پڑھنے والے بہت سے نظر آئے، اور یقیناً ایک عام انسان کے لیے عام حالات میں بھی نماز کی ادائیگی کے فریضے کو بجا لانا ایک بہت بڑی سعادت ہے، مگر حالات کے سخت ہوتے ہوتے ایک انسان کا اس بات کو ریئلائز کرنا کہ اس عبادت کو اسے ہر صورت میں انجام دینا ہے اور اسے غفلت نہیں برتنی، اس کا مظاہرہ مختلف موقعوں پر ہوا۔ صفین کے میدان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مابین صفوف امیر المومنین نے مصلی بچھایا اور پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ابن عباس نے تعجب سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا امیر المومنین یہ بھی کوئی موقع ہے نماز پڑھنے کا؟ یہ تعجب خود بتا رہا ہے کہ سائل کے ذہن میں یہ چیز ابھی تک اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کے بعد وہ مولا کے اس عمل کو پوری طرح سے سمجھ پاتے، جس پر امیر المومنین نے جواب دیا کہ پھر ہم یہ جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ یعنی اسی نماز کی ادائیگی کے لیے، اقامہ صلاۃ ہی کے لیے تو یہ ہمارا میدان میں آنا منظور اور مقصود ہے۔ مگر اس موقع پر جب امیر المومنین نے مصلی بچھایا تھا، اپنی تمام تر عظمت کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کافی دوسرے سپاہی موجود تھے، لیکن اگر آپ کربلا میں آ کر دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب منظر نظر آئے گا کہ جہاں پر آس پاس بظاہر چند افراد ہیں کہ جو تیروں کو اپنے سینوں پر روک رہے ہیں۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کربلا کے عاشور کے دن کا جائزہ لیں تو عاشور کے دن کا آغاز ہوتا ہے اذان علی اکبر سے، اور عاشور کے دن کا اختتام ہوتا ہے حسین مظلوم کے سجدے پر، وہ فجر کی اذان اور یہ عصر کا سجدہ۔ اذان علی اکبر کے لہجے میں ظاہر ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں اور شبیہ پیغمبر بھی ہیں، مگر یہ صرف صورت کے اعتبار سے شبیہ نہیں ہے، چہرہ تو ہے ہی رسول جیسا، مگر ساتھ ہی ساتھ آواز بھی رسول کی آواز ہے۔ امام مظلوم نے جب علی اکبر علیہ السلام کو رخصت کیا تھا تو اس موقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ مناجات کی تھی کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم پر، قد برد الیہم غلام، کہ اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ اشبہ الناس، سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں۔ کس سے شباہت رکھتا ہے؟ تیرے نبی کے ساتھ۔ کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا، ہمیں جب کبھی یہ خواہش ہوتی کہ ہم تیرے نبی کے چہرے کو دیکھیں تو نظر نہ الی وجہہ، تو نبی کی شبیہ علی اکبر کے چہرے کو ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم کی آواز کی شباہت رکھنے والے علی اکبر علیہ السلام کی اذان سے عاشور کے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس موقع پر اگرچہ پانی نہیں تھا مگر تیمم کے ذریعے سے حسین مظلوم نے اس نماز کے مقدمات کو فراہم کیا، اور پیچھے وہ جانثار امام مظلوم کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فریضہ سحری کو ادا کیا۔ مگر یہ نماز نسبتاً اطمینان اور آرام کے ساتھ ہوئی، اگرچہ سامنے دور دشمن کے سپاہی موجود تھے مگر ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ مگر اس نماز کے بعد پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ابو ثمامہ ساعدی، امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی، وہ حسین مظلوم کے پاس آتے ہیں اور آ کر دوران جہاد یہ جملہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول دل یہ چاہتا ہے کہ ایک اور نماز آپ کی اقتداء میں ادا کر لی جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ابو ثمامہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہاں یہی نماز کا اولین وقت ہے، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مظلوم کی دعائیں لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے
یہ حکم دیا کہ مخالفین سے بھی کہا جائے کہ تھوڑا سا توقف کریں، وقفہ کریں، اور وہ بھی اگر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے یہ مجاہد بندے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت انجام دیں اور سجدہ کریں۔ مگر اس موقع پر بھی امام حسین علیہ السلام کو انتہائی توہین آمیز جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ وہ کتنا سخت ہوگا کہ حسین مظلوم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے، ہم نماز کے لیے اس جنگ کو موقوف نہیں کریں گے۔ جس پر جناب حبیب ابن مظاہر نے انتہائی جلال کے عالم میں جواب دیا تھا کہ ارے اگر فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا حیوانوں کی نماز قبول ہوگی؟ یہ جملہ جناب حبیب ابن مظاہر کے غصے کا بھی اظہار تھا۔ مگر اب اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جو نماز کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ کہ جو خاص اس موقع پر انداز ہے نماز پڑھنے کا، اس کے لیے جماعت کا اہتمام کیا گیا اور پورے لشکر نے 2 حصوں کے اندر نماز ادا کی، اور سامنے سعید اور زہیر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تیروں کو اپنے سینے پر روکنا شروع کیا، اور اس انداز سے کہ حسین مظلوم نماز جماعت پڑھا رہے اور پیچھے جو ساتھی موجود ہیں انہوں نے نماز جماعت ان کے پیچھے ادا کی، اور سعید تیروں کو اپنے سینے پہ روک رہے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام نے سلام پھیر کر نماز کو مکمل کیا اور وہاں سعید گرے، اور جیسے گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس مجاہد کی قدردانی کے لیے قریب آ کر ان کا سر اپنے زانو پر لیا، اور جناب سعید نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر ایک جملہ کہا، وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میں نے وفا کا کچھ حق ادا کیا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ سند دی، نعم قد وفیت یا سعید، کہ ہاں سعید تم نے یقیناً وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ امام مظلوم نے ظہر کی نماز ادا کی، وہ فجر اور یہ ظہر۔ مگر آپ غور کیجئے کہ جو عصر کی وقت امام مظلوم نے اپنا آخری سجدہ پیش کیا ہے تو اس موقع پر تو واقعاً یہی کیفیت ہے کہ نہ قیام کا پتہ ہے نہ رکوع کا پتہ ہے۔ اب تو اگر پتہ ہے تو حسین کے سجدے کا پتہ ہے، اب نہ سعید ہے نہ کوئی اور کہ جو امام مظلوم کے آگے کھڑا رہ کر اپنے سینے کو پیش کر سکے کہ تیر میں اپنے سینے پر برداشت کروں گا۔ وہ تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے ساتھی سر کو کٹائے ہوئے مقتل کے اندر آرام فرماتے، اور حسین ابن علی آخری سجدے کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اس آخری سجدے کے لیے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو بارگاہ پروردگار میں رکھا ہے تو مناجات کے چند جملے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہی جملوں کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے کہ الہی قد وفیت بعہدی، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فاوف بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً پروردگار عالم سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری یاد مٹنے نہیں دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً جس نے پروردگار عالم کو یاد کیا اور اس شان سے یاد کیا کہ سجدہ آخر میں بھی خدا کو یاد کیا اور نوک نیزہ پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے اس حسین کا ذکر اس پوری کائنات کے اندر اس طرح سے پھیلا دیا کہ زمین کا کوئی گوشہ اور چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کا ذکر نہ کیا جائے، حسین کی یاد نہ منائی جائے، حسین نہ کیا جائے، کربلا کو یاد نہ کیا جائے، شہادت کو یاد کیا جائے۔ اور حسین کے ذریعے سے دین اسلام کی بقا کا انتظام ہو گیا۔ تو یہ 2 طرفہ معاملہ عبد اور معبود کے درمیان تھا۔ بقول جوش ولی آبادی کے، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، ایک کار ساز ذہن ہے ایک باشعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسین کے اس سجدہ آخر نے بتایا کہ پروردگار کے اوپر ایمان کتنا انسان کو قوی اور طاقتور کر دیتا ہے کہ شمر کا خنجر چل بھی رہا ہو تو وہ سجدے اور عبادت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواتین حضرات، تو یہ 9 محرم الحرام کی پہلے حصے کی نشریات کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دیر بعد پھر حاضر ہوں گے شب عاشور کی خصوصی نشریات کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔